اگر آپ کو بھی رات کے 3 بجے سے 5 بجے تک پیشاب آتا ہے یا اس وقت میں آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ کو اس بارے میں ضرور جاننا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محبت اور علم کا ایک سفر، جس کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئی اور کچھ عرصہ بعد دوبارہ سے مقابلہ ہوا تو اس بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ کتنی محبت بھرے، خوش مزاج اور دل جوئی کرنے والے تھے۔ اس دیوازی زندگی میں خوشی، ہنسی اور اپنائیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے ساتھ جوڑ کر دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم و فہم کی بھی بہت قدر کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام مشکل مسائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کرتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دین کا بڑا حصہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سیکھو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف ایک بہترین زوجہ تھی بلکہ امت کی عظیم معلمہ بھی بنی۔ اس واقعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو علم، عزت اور قیادت کا مقام دیتا ہے۔ یہ دونوں واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی محبت، احترام، علم اور اخلاق کا کامل نمونہ تھی۔ بزرگوں اور کمزوروں میں آسانی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بہت مشکل ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بات غور سے سنی، ڈانٹا نہیں، شرمندہ نہیں کیا، بلکہ شفقت سے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر بیٹھ کر بھی نہ ہو سکے تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سختی کا دین نہیں بلکہ آسانی کا دین ہے۔ عبادات انسان کی طاقت کے مطابق ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمزوری کو عذر نہیں بلکہ رحمت کی بنیاد بنایا۔ اللہ تعالی نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے، جسمانی مشقت کو نہیں۔ بیمار یا معذور شخص کے لیے آسانی کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بار بار پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہے، میں پاکی اور نماز کا کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات شفقت سے سنی اور فرمایا کہ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرو، پھر اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کر لیا کرو، چاہے اس دوران کچھ خارج ہو جائے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اسلام بیماری اور کمزوری کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اللہ تعالی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ بار بار پیشاب آنے والا شخص معذور شمار ہوتا ہے اور اس کی نماز اور عبادت بالکل قبول ہو جاتی ہے۔ دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ نہ شرمندگی ہے، نہ سختی، نہ مایوسی، بلکہ آسانی، عزت اور رحمت ہے۔ طائف کا واقعہ، رحمت محمدی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم مثال ہے کہ جب مکہ میں مخالفت بڑھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اس امید کے ساتھ کہ وہاں کے لوگ اللہ کا پیغام قبول کر لیں گے، لیکن طائف والوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ بچوں اور اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں سے خون بہنے لگا۔ اس حالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھ گئے، دل زخمی تھا، جسم زخمی تھا، لیکن زبان پر کوئی بد دعا نہ تھی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان سب کو کچل دوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کا جواب دیکھیے کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدلے کے نہیں، ہدایت کے نبی تھے، جنہوں نے تکلیف دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی رحمت کی دعا کی اور دشمنوں کو بھی مایوس نہیں کیا، انسانیت کے لیے دل میں امید زندہ رکھی۔ ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم معمولی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تھے جنہوں نے لہو لہان ہو کر بھی فرمایا کہ شاید ان کی نسلوں میں ہدایت آ جائے۔ رات کے حصے میں پیشاب آنے کی طبعی اور جسمانی وجہ یہ ہے کہ رات کے آخری حصے تقریباً 3 سے 5 بجے میں گردے زیادہ فعال ہو جاتے ہیں، دن بھر پیا ہوا پانی اور جسم کا فاضل مادہ اس وقت خارج ہونے لگتا ہے، نیند ہلکی ہو جاتی ہے، اس لیے مثانہ بھرنے کا احساس جلد ہو جاتا ہے، سردی یا خاموشی میں اعصاب زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جسمانی نظام کا حصہ ہے۔ روحانی اور دینی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو اسی طرح بنایا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں بیداری کی طرف مائل ہو۔ یہی وہ وقت ہے جسے تہجد کا وقت کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آخری پہر آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، بخاری و مسلم۔ بار بار اٹھنے میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ انسان غفلت میں نہ رہے، وضو کرنے کا موقع ملے، 2 نفل یا دعا کر لے، استغفار کر لے۔ وضو اور پاکیزگی کی نعمت، پیشاب کے بعد وضو انسان کو جسمانی اور روحانی پاکیزگی دیتا ہے۔ اسلام طہارت کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان کو ناپاکی میں چھوٹا نہیں بلکہ بیدار کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پیشاب آنا اللہ کے بنائے ہوئے جسمانی نظام کا حصہ ہے۔ انسان کو بیداری، وضو، دعا اور تہجد کی طرف بلانے کی ایک حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نرمی اور رحمت کی نشانی ہے، نہ کہ کوئی ڈر کی بات۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی یاد میں کبھی بھی غافل نہ کرے۔ اے اللہ، رات کے جس بھی لمحے میں ہماری آنکھ کھلے، ہمیں سمجھ آئے کہ یہ تیری دعوت ہے کہ تو ہمیں اٹھا رہا ہے تاکہ ہم تیری عبادت کریں، تیری طرف سجدہ کریں اور اپنے دل کو تجھ سے قریب کر سکیں۔ اے رب العالمین، ہماری یہ بیداری، ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں اور ہماری نیتیں سب تیری رضا کے لیے ہے، تو سب تیری رضا کے لیے ہوں، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والی عبادت کا حصہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق دے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیز کمنٹ باکس میں کوئی پیارا سا جملہ ضرور ٹائپ کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔